من بولیے وما انزل من اور جو وہی نازل ہوئی آپ سے پہلے. یہاں پر اللہ رب العزت نے اگر وحی کا سلسلہ نبی کے بعد بھی جاری رکھنا ہوتا تو من قبلک کے بعد ایک لفظ اور آتا من بعدک. اللہ رب العزت نے یہاں پہ من قبلک کا لفظ استعمال کیا اور ساتھ میں ایک عجیب آیت کو نازل فرمایا. کیا کہا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے اوپر نازل ہونے والی وحی کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں. وما انزل من قبلک اور آپ سے پہلے جتنی وحیاں نازل ہوئی ہیں ان کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور اس کے بعد اللہ نے بھی ختم نبوت سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. کیا کہا؟ اس کے بعد کسی وحی کے اوپر ایمان نہیں لاتے بلکہ کس کے اوپر لاتے ہیں؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. ان کا یہ ایمان ہے, ان کا یہ عقیدہ ہے. متقی وہی ہے جو اس بات کے اوپر ایمان لے کے آتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد قیامت تو قائم ہو سکتی ہے, وحی کا کوئی سلسلہ جاری نہیں ہو سکتا. مجھے ایک بات بتلائیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظیم ایک حدیث رکھی. ایک آیت قرآن پاک سے آپ نے سمجھی اور یہ قرآن پاک کا سلوک ہے, میں آپ کو بتلاؤں. ضمنی طور پر جہاں جہاں نبی آنے کی گنجائش موجود ہوتی تھی اللہ تعالیٰ اس نبی کی زندگی میں اس بات کو بیان کر دیتا تھا. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. حضرت عیسیٰ کے بعد نبی کی گنجائش تھی, وحی کی گنجائش تھی, بتا دیا. حضرت ابراہیم کے بعد نبیوں کی گنجائش تھی, قرآن پاک میں آ گیا. قرآن پاک میں آ گیا کہ وہ دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ میری اولاد میں سے ایک نبی بھیج. جہاں جہاں نبی آنے کی گنجائش موجود ہوتی ہے وہاں وہاں قرآن پاک کا آپ کو اسلوب خود سمجھ آ جاتا ہے کہ انبیاء دعائیں کر رہے ہیں ہمارے بعد بھی کوئی نبی بھیج, ہماری اولاد میں سے بھی نبی بھیج. ایک نبی نے تو اپنے بھائی کے اوپر ایسا احسان کیا کہ کوئی بھائی کسی کے اوپر کر نہیں سکتا. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ ہارون بھی میرا بھائی ہے اور اس کی زبان ذرا میرے سے زیادہ فصیح ہے, اللہ اس کو بھی نبی بنا دے. بتائیے یہ کتنا بڑا احسان تھا. لیکن نبوت کی گنجائش موجود تھی تو نبی کے بعد نبی کا تذکرہ موجود تھا. پورا قرآن پاک اٹھائیے, پورا حدیث کا ذخیرہ اٹھائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کبھی کسی نبی کی بشارت دی ہو, کسی وحی کے بارے میں کہا ہو, قرآن پاک کا کوئی اسلوب اس بات کی نشاندہی کرتا ہو. بلکہ قرآن پاک میں دیگر انبیاء کے بارے میں آپ پڑھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے, یہ اپنی بستی کے لیے آیا, یہ اپنی قوم کے لیے آیا, یہ اپنی قوم کی زبان لے کے آیا. اللہ نے ہر قوم میں ہادی بھیجا, نبی بھیجا بھیجا بھیجا. یہ قرآن پاک بڑا ہے, بھرا ہوا ہے ان باتوں سے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے عجیب اسلوب اپنایا. نبی کریم سرخوں کے بڑے بن کے نہیں آئے, سفیدوں کے بڑے بن کے نہیں آئے, کالوں کے بڑے بن کے نہیں آئے, گوروں کے بڑے بن کے نہیں آئے, نہ کسی وقت کے بڑے بن کے آئے, نہ کسی مقام کے بڑے بن کے آئے, بلکہ جب آئے سارے زمانوں کے امام بن کے آئے, سارے مقاموں کے امام بن کے آئے. اللہ نے کیا کہا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. اے انسانیت والو مجھے تم سارے انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا. یہ قرآن پاک کا اسلوب آپ نے پڑھا ہے اور قرآن پاک میں مشہور آیت ہے خاتم النبیین کی, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. یہاں پر اللہ نے تو صاف کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. یہاں پہ رسول اللہ کو اس وحی کے بعد ایک چیز کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا کوئی بیٹا بھی مرد نہیں بنے گا, یعنی بلوغت سے پہلے فوت ہو جائے گا. اللہ نے جب کہہ دیا آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہوں گے, بچے کے باپ تو ہوں گے لیکن کوئی بچہ بھی بالغ نہیں ہوگا. لیکن یہ ایک آیت بظاہر غم کی ہے, افسوس کی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی محترم کو یہ اطلاع دینے کے بعد ایک تشفی کی آیت بھی نازل کی
ایک دل کے اوپر پھاہا رکھنے کی بات بھی نازل کی، وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اے اللہ کے رسول، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کوئی اولاد بیٹوں میں سے بالغ تو نہیں ہوگی، لیکن آپ کے سر کے اوپر ایسے تاج کو رکھ دیا جائے گا جو کسی اور نبی کے نصیبے پہ نہیں آئے گا، آپ کو خاتم النبیین بنا دیا جائے گا۔